بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ معزز سامعین و ناظرین، مناظرہ کوہاٹ مولوی ابو ایوب دیوبندی کی جو وہابیوں کا کذاب زمانہ ہے، اس کی جو کوہاٹ کے مناظرہ کے اندر چھترول ہوئی وہ تو ساری دنیا جانتی ہے، نیٹ پر وہ مناظرہ موجود ہے۔ اور مولوی ابو ایوب کذاب زمانہ اس مناظرے کے اندر اپنے موضوع سے بھی ہٹ گیا تھا۔ یہ شکست ہونے کی ابو ایوب کی واضح دلیل ہے۔ میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ اس کی جو چھترول ہے وہ مولانا محمد اعظم اشرفی حافظہ اللہ نے خوب واضح طور پر نیٹ پر بیان کر دی ہے، وہیں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابو ایوب دیوبندی نے جو مناظرہ کوہاٹ کے اندر اپنا دعویٰ لکھ کر دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں روزہ رکھنا، نوافل پڑھنا، صدقہ خیرات کرنا، درود و سلام پڑھنا، اس کو ہم جائز سمجھتے ہیں اور یہ باعث اجر ہے۔ یہ انہوں نے دعویٰ لکھ کر دیا تھا۔ آپ خود ان کا اپنا دعویٰ ان کی اپنی زبان سے سماعت فرما لیں۔ اب ہم اپنا جواب دعویٰ وہ آپ حضرات کے سامنے پڑھتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی حیاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی منانا، بغیر قیود و التزام کے صدقہ و خیرات کرنا، روزہ رکھنا، نوافل پڑھنا، درود شریف پڑھنا وغیرہ امور سے آپ کی روح مبارک کو اصال ثواب کرنا باعث و اجر و ثواب ہے، اور اس میں کسی مسلمان کو اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں۔ معزز سامعین، آپ نے مولوی ابو ایوب دیوبندی کا کذاب زمانہ کا وہ دعویٰ سن لیا ہے جو انہوں نے مناظرہ کوہاٹ کے اندر تحریر کی شکل میں دیا تھا۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں روزہ رکھنا، نوافل پڑھنا اور صدقہ خیرات کرنا اور درود و سلام پڑھنا ہم اس کو باعث اجر سمجھتے ہیں، جبکہ یہ ان بیچاروں کا دھوکہ ہے، عوام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے سنی مناظر مولانا اعظم اشرفی صاحب یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ تمہارے رشید احمد گند گوئی جو مر کر مٹی ہو گئے، وہ تو فتح رشیدیہ میں کہتے ہیں کہ میلاد شریف ہر حال میں ناجائز ہے۔ وہ بار بار یہ کہتے رہے، لیکن ابو ایوب صاحب نے اس کو ہاتھ تک بھی نہیں لگایا۔ کیوں؟ دفاع کرنا اتنا آسان کام تو نہیں ہے نا۔ تو ابو ایوب صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ میں دفاع تو نہیں کر سکتا، تو اس نے موضوع سے ہٹ کر دوسری طرف گفتگو کرنے کا رخ کر دیا۔ ہمارے سنی مناظر یہ بار بار کہتے رہے کہ موضوع پر بات کرو، موضوع پر، لیکن یہ بالکل نہیں مانا، کیونکہ اس کو پتہ چلا کہ میں اگر موضوع پر بات کروں گا تو ضرور بات ہے میری جو ہے نا خوب چھترول ہوگی۔ تو اس نے اپنی دیوبندی دھرم کی عوام کو خوش کرنے کے لیے 2-3 حوالے جات دے کے اپنی جان چھڑا لی۔ حضرات گرامی و قدر، یہ ابو ایوب صاحب کا دعویٰ ہے کہ میلاد شریف کی خوشی میں روزہ رکھنا اور جو ہے نوافل پڑھنا اور صدقہ خیرات کرنا ہم اس کو باعث اجر سمجھتے ہیں۔ یہ صرف عوام کو دھوکہ دینا ان کا مقصود ہے۔ میں ابو ایوب صاحب سے پوچھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں روزہ رکھنا، نوافل پڑھنا، صدقہ خیرات کرنا، کوئی ایک حدیث پیش کر سکتے ہو؟ کسی حدیث کی کتاب میں ایک حدیث پیش ابو ایوب صاحب نہیں کر سکتے، یقیناً نہیں کر سکتے۔ میں قیامت تک ابو ایوب صاحب کو ٹائم دیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جو انہوں نے دعویٰ لکھ کر دیا ہے اسی کے مطابق میرا یہ سوال ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں روزہ رکھنا اور نوافل پڑھنا اور صدقہ خیرات کرنا یہ باعث اجر ہے. ایک حدیث دکھا سکتے ہیں ابو ایوب صاحب؟ صحابہ کا عمل دکھا سکتے ہیں؟ تابعین کا عمل دکھا سکتے ہیں؟ تبع تابعین کا عمل دکھا سکتے ہیں؟ معتبر مستند مفسرین کے اقوال سے ثابت کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں کر سکتے، جس طرح انہوں نے دعویٰ لکھ کر دیا ہے. ابو ایوب صاحب کے باطل استدلال نہیں چل سکتے، وہ تو کبھی بھی نہیں چلیں گے. اب دوسری جانب چلتے ہیں. میں نے کراچی کے دیوبند مسلک کے مولوی طالوت صاحب، جامعہ تعلیم القرآن عربیہ بلدیہ ٹاؤن کراچی، یہ اس ادارے کے محتمی میں، ان کو فون کیا. انہوں نے کہا کہ یہ بدعت کام ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں روزہ رکھنا، نوافل ادا کرنا، یہ بدعت ہے اور یہ ناجائز ہے. اب آپ خود مولوی طالوت جامعہ تعلیم القرآن عربیہ بلدیہ ٹاؤن کراچی والے کی گفتگو جو میں نے ان کو فون کیا وہ ذرا آپ سماعت فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جامعہ عربیہ تعلیم القرآن جی ہاں کراچی. ہاں اچھا، یہاں کے مفتی صاحب سے ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا. متی اللہ بات کر رہا ہوں، ضلع میوالی پنجاب سے. ہاں اگر اجازت ہو تو آپ سے پوچھ سکتا ہوں تو اجازت دیں، میں پوچھ لیتا ہوں. اگر مفتی صاحب سے بات کروا لیں تو وہ بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں. کون سا مفتی صاحب؟ جامعہ عربیہ کا جو بھی مفتی ہو، جو فتویٰ دیتا ہو، یعنی کہ مہارت رکھتا ہو. کس مسئلے میں کیا ہے؟ میں اجازت ہو تو مسئلہ شیئر کروں. یہ دیکھو میرا موبائل میں وہ شیئر کرنے والا نہیں ہے، تو آپ مسئلہ ایسے زبانی بتاؤ تو میں پھر مفتی صاحب سے بات کر دوں گا، پھر آپ فون کرتے ہیں. مفتی صاحب کا نمبر اگر عنایت فرما دیں یا پھر بات کروا دیں. ابھی تو اس وقت مفتی صاحب نہیں ہے نا، باہر نکلا ہوا ہے. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں نوافل پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقہ خیرات کرنا، یہ صحابہ کے طریقے سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ حضرت جو موجودہ میلاد ہے نا، جی میں آپ کو بتاتا ہوں، موجودہ میلاد چل رہا ہے نا، جی تو یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جیسے آج کل کے رواجوں میں ہوتا ہے میلاد قائم کرتے ہیں، یہ بدعات ہے. جی باقی روزہ رکھنا یہ اپنے اپنے مقام پہ، جیسے مہینے میں 3 روزے ہو 4 ہو، ہاں، لیکن اس میلاد کے نسبت سے کوئی معلومات بھی نہیں ہے، نہ ہے. یہ بالکل آپ کسی اور حدیث سے یا بنولیہ ٹاؤن سے کسی کی، یہ بدعاتوں میں ہوتا ہے. جیسے میلاد کا آپ نے نام لیا نا، جی ہاں، تو اس کا کوئی جواز نہیں ہے، نہ اس میں ہے کہ بھائی کی میلاد کے دن روزہ رکھو یا پلان کرو. خوشی تو حضور علیہ السلام کا تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں روزہ رکھنا، نوافل پڑھنا اور صدقہ خیرات کرنا یہ صحابہ سے بالکل ثابت نہیں ہے. نہیں، یہاں تو نہیں، ہمیں کوئی ثبوت اس کا نہیں ہے. نہیں کہ جیسے کہ میلاد میں روزہ رکھنا، ہاں جی، یا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا صحابہ کرام نے فرمایا. اور بظاہر بات ہے، آپ دیکھو اگر یہ ہوتا تھا تو حرمین شریفین میں سب سے زیادہ میلاد ہوتی، وہاں زیادہ روزے ہوتے تھے. یہ ایک دین کے نام سے خواہشات ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پوری علماء دیوبند کا یہی نظریہ ہے نا، دارالعلوم دیوبند سے لے کر بنوری ٹاؤن کراچی تک؟ ماشاء اللہ آپ تو جانتے ہیں، یہ بالکل دارالعلوم دیوبند کا بس ایسے معلومات کر لیں، یہ نہیں ہے، یہ اس کو رسومات اور بدعات کہتے ہیں. حضور علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت محبت کرنا اور اس کے سنت پہ چلنا، یہ اس کی کیا ہے، محبت ہے حضور علیہ سنت. اور اپنے مرضی کرنا، پھر نسبت دین کے طرف کرنا نبی کے، یہ بدعت ہے. ہاں، جیسے یہ روزہ رکھنا، نوافل پڑھنا، یہ ساری چیزیں.
نہیں اسی دنوں میں یہ بالکل ویسی جیسے یعنی کہ یہ آپ کو میلاد پتہ کی ہے، یہ نسبت بڑی سے روزہ بات رکھنا، ہے۔ میلاد کی ہاں نسبت سے روزہ رکھنا، میلاد کی خوشی میں روزہ رکھنا، یہ بدعات میں سے ہے نا؟ نہیں، ہاں اس میں کوئی نہیں ہے ایسے روایت نہیں۔ ہاں۔ آپ کا اسم شریف جان سکتا ہوں؟ میں مولانا محمد طالوت میرا نام ہے، میں جو اپنے مدرسے کا نام میرا نمبر لیے نا، یہ ہمارا مدرسہ ہے، اچھا 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 اور اچھا، یہ تو مشہور ماشاء اللہ مسائل ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء آپ اللہ۔ اب بنوریا ٹاؤن سے معلومات ہے، دارالعلوم کراچی سے بھی، پنجاب کے اندر بہت بڑے بڑے علماء ہیں۔ آپ پنجاب کی کون سی جگہ سے؟ ضلع میاں والی سے۔ میاں والی کے علاقے میں تو بڑے بڑے مدرسے، آپ راول پنڈی سے بھی معلومات کرے لیکن کہ کراچی بس کا تو ایک بہت بڑا نام ہے نا، ہاں کراچی کے علماء کا تو بہت ایک بڑا نام ہے نا۔ ہاں، شکر ہے جی کہ کراچی کے علماء اور دوسرا، بہت مشہور آپ ہے کی الحمدللہ۔ فراغت کس مدرسہ سے؟ میرا فراغت ہے مدرسہ تعلیم القرآن راجہ بازار راول پنڈی سے اچھا میرا اچھا 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 فراغت ہے۔ اچھا اچھا، کیا بات ہے کیا بات ہے جی۔ ہاں، مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد سے، اور وہ ان چیزوں سے اور بدعتوں سے بہت پرہیز کرتے تھے۔ ویسے حیات النبی کے مسئلے میں تو آپ حیاتیوں کے ساتھ ہیں نا؟ ہاں اچھا اچھا اچھا، عام علماء دیوبند کے ساتھ ہے جی، جو علماء دیوبند کے مسلک ہیں۔ جی جی، حیات النبی والے مسئلے پر۔ ہاں، حیات النبی تو اللہ تعالی وہ نبی کا مقام سارے نبی سے اونچا ہے، سارے مخلوق سے اونچا ہے، ایسی امت کہتا ہے۔ یہ مسائل جو ہے اللہ کو معلوم ہے، اس سے چھیڑ چھاڑنا، کسی پر فتوے لگانا کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو علماء دیوبند کا نظریہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار شریف میں زندہ موجود ہیں، اور ادھر جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ بالکل اس کے پاس پہنچتا ہے تو ہر وقت حضور علیہ السلام پر سلام پہنچتا ہے، اس کے جیسے آجاتور ہے، اور سنتے لیکن بھی یہ ہیں، نہیں کیا۔ ہاں اور سنتے بھی ہیں۔ ہاں جی 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 جی، اچھا، الحمدللہ، ٹھیک ہے، جزاک بہت اللہ شکریہ خیر۔ جی، بہت شکریہ۔ حضرت گرامی و قدر، آپ نے مولوی طالوت دیوبندی صاحب جامعہ تعلیم القرآن عربیہ بلدیہ ٹاؤن کراچی والے کی گفتگو کو سماعت فرما لیا۔ اس مولوی طالوت صاحب نے ابو ایوب کے دعوے کے اوپر پانی پھیر دیا ہے، کہا کہ یہ دیوبندیت نہیں ہے۔ اب دوسری جانب اور میں نے مولوی عبدالحق خان بشیر، جو دیوبند مسئلہ کے امام اہل سنت جو گزرے ہیں، جن کا لقب تھا امام اہل سنت دیو کے، ان کا بیٹا مولوی عبدالحق خان بشیر کو میں نے فون کیا اور یہی سوال پوچھا، تو انہوں نے کیا ارشاد فرمایا وہ ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے؟ خیریت؟ مولانا مزاج ٹھیک ہے؟ سب اچھے؟ الحمدللہ۔ علامہ عبدالحق خان بشیر صاحب جی، جی عبدالحق کر سے رہا ہوں۔ خیریت سے ہیں جی؟ جی الحمدللہ۔ اجازت ہو تو ایک مسئلہ پوچھ سکتا ہوں جی؟ میں گاڑی میں ہوں، سفر میں ہوں، آواز ذرا صاف فرمائیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں روزہ رکھنا، نوافل پڑھنا، صدقہ خیرات کرنا، یہ حدیث سے، رسول سے یا صحابہ کے عمل سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، حضور علیہ السلام کی ولادت، بعثت اور ہجرت، اس کے حوالے سے سوموار کا روزہ تو حضور علیہ السلام سے بھی ثابت ہے جی، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بھی، جی اور وہ معمول آج تک بھی حرمین شریفین میں جاری ہے۔ جی اس کے علاوہ جو تاریخ ہے، جی کیونکہ اس تاریخ پر تو اتفاق ہے ہی نہیں، جی اس لیے اس پر تو نہ کوئی حضور علیہ السلام سے کوئی قول ثابت ہے جی اور نہ ہی صحابہ کرام کا کوئی عمل ثابت ہے۔ جی لیکن چونکہ اتفاقی ہے سوموار کا، جی تو سوموار کا روزہ حضور علیہ السلام نے خود بھی رکھا ہے اور صحابہ کرام علیہ السلام نے۔ جی 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 لیکن یہاں ایک سوال یہ ہے کہ ولادت کی خوشی میں اگر سوار سے ہٹ کرو، پھر ساتھ نوافل بھی ہیں، پھر صدقہ خیرات بھی ہے، جی یہ دو چیزیں ہیں نا، نوافل پڑھنا حضور کی ولادت کی خوشی میں۔ نہیں، یہ کوئی ثابت نہیں ہے کہیں سے بھی، صرف روزہ ثابت ہے سوموار کا۔ جی، وہ بھی یعنی کہ ولادت کی خوشی میں نہیں، ویسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک تھا۔ اصل مسئلہ یہی ہے نا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت اور بعثت
یہ چونکہ سوموار کے دن ہی ہے جی تو اس میں روایت گنوں کا تذکرہ ہے. جی اب کچھ ائمہ کرام کے نزدیک یہ روزہ بعثت کے حوالے سے ہے، ولادت کے حوالے سے نہیں. ولادت کے حوالے سے نہیں ہے. جی، اور کچھ حضرات کا موقف ہے کہ یہ ولادت کے حوالے سے بھی ہے، بعثت کے حوالے سے بھی. ٹھیک ہے. اور پھر یعنی کہ لیکن یہ روزہ ثابت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ثابت نہیں ہے. یعنی کہ نوافل اور صدقہ یا جی جی صدقہ و خیرات، ہاں اگر اپنے طور پر کوئی کرے جی تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. حرج بھی نہیں ہے، لیکن ثابت بھی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. حضرات محترم، آپ نے مولوی عبدالحق خان بن مولوی سرفراز گکھڑوی صاحب کے بیٹے کی گفتگو کو سماعت فرما لی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اب تیسرے مولوی عبدالواحد قریشی، جس کا لقب ہے وکیل احناف، اس کو میں نے فون کیا. میں نے فون اپنے شاگرد سے کہا، انہوں نے فون کیا کیونکہ مجھے وہ جانتا ہے اگر میں فون کرتا تو یقیناً میری بات کو وہ جواب کبھی بھی نہ دیتا. تو میں نے قاری نصر اللہ صاحب سے کہا، انہوں نے فون کیا تو مولوی عبدالواحد قریشی کذاب زمانہ نے کیا جواب دیا وہ ذرا آپ سماعت فرمائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی عبدالواحد قریشی صاحب جی. جی ہاں جی، میں قاری محمد نصر اللہ بات کر رہا ہوں خوشاب سے. فرمائیں. یہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے. مختصر ہے تو یہ مختصر ہے جی، جی کہ نبی دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے یا نوافل ادا کرتا ہے یا صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس بارے میں کیا یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ نور مجسم آپ نے اللہ کے رسول کا نام لیا ہے، یہ نام کہیں قرآن حدیث میں آیا ہے اللہ کے رسول کا نام؟ نہیں، پہلے یہ حضور مسئلہ بتا دیں کہ جو ہے نا بھائی جواب آتا ہے وہاں کر دیں، نہیں آتا تو نہ کر دیں، پھر اگلی بات کریں گے. بہت آسان سی بات ہے. یہ نور مجسم کہیں قرآن حدیث میں اللہ کے رسول کو کہا گیا ہے یا نہیں؟ نہیں، چلو جو میرا مسئلہ ہے وہ تو بتا دینا. میرے بھائی میں بتاتا ہوں، آپ کو علم میں ہے کہیں قرآن حدیث میں حضور کو نور مجسم کہا گیا ہو کہ جسمانی طور پہ حضور علیہ السلام نور ہے؟ آپ یہ کہنا قرآن میں نہیں آیا جی. حدیث پاک میں ہے؟ نہیں ہے. تو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے. چلو صحابہ کے اجماع میں چلو حضور مجھے مسئلہ تو بتا دیں. بیٹا بتاتا ہوں، جلدی کون سی ہے؟ جی جی مجھے بتائیں صحابہ کے اجماع میں کہیں حضور کو نور مجسم کہا گیا کہ جسمانی طور پہ اللہ کے رسول نور ہے؟ میں نے بتا تو دیا ہے کہ نہیں گزرا. ارے بھائی اصل میں غلطی یہ ہے کہ آپ بیچارے ایک غلطی میں مبتلا ہیں. اچھا آپ رسول اللہ کو جسمانی نور کہتے ہیں. میرے بھائی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پہ نور ہیں تو کیا آپ علیہ السلام کے والدین ہیں تو نور جسمانی کے والدین ہوتے ہیں؟ میں اتنی لمبی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا حضور. وہ یہ بتا دیں بھائی کیا چاہتے تو نور مجسم کا لفظ تب استعمال کیا کریں جب آپ کے پاس چلو ٹھیک ہے جی، نہیں ہے تو پھر آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے پوچھا کہ اس دن اگر کوئی بندہ نفل پڑھے یا روزہ رکھے، جی بالکل، اگر وہ لازمی نہ سمجھے کہ یہ دین کا جز ہے اور جو بندہ نہ کرے اس کو غلط بھی نہ کہے تو اس کے لیے گنجائش موجود ہے، وہ کر سکتا ہے. اگر وہ اس کو لازمی سمجھے گا، ضروری سمجھے گا، نہ کرنے والے پہ اعتراض کرے گا. اس بارے میں کوئی حدیث ہے جی؟ پوری بات سنو گے؟ پوری بات سنو گے؟ جی جی. مسئلہ پوچھا ہے یا مسئلہ بتانا ہے آپ نے؟ نہ پوچھا ہے جی. اچھا پوچھا ہے تو پھر سنیں. جی. کوئی بندہ اس دن روزہ رکھے، نفل پڑھے، اس کو لازمی نہ سمجھے، وہ ویسے ہی پڑھ لے، نفل ویسے ہی روزہ رکھ لے تو بالکل جائز ہے، کوئی نہیں مسئلہ. لیکن اگر ایک بندہ کہے بھائی اس دن روزہ رکھنا زیادہ ثواب ہے کہ اللہ کے رسول پیدا ہوئے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے ہوگی جو شریعت میں موجود نہیں ہے کہ اس دن زیادہ ثواب ہے، تو پھر وہ بدعت ہو جائے گا. نہیں جناب، میرا سوال تھا نا کہ ولادت کی خوشی میں روزہ رکھنا کیسا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ میں روزہ رکھنے کا ثبوت نہیں ہے. اور نوافل اگر کوئی بندہ نفل پڑھتا ہے، ولادت کی خوشی میں نوافل پڑھنا کہ حضور علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے ہیں لہٰذا میں پڑھوں، جی بھائی اس دن کو خاص کر کے اس کا بھی ثبوت نہیں ہے. اچھا
ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. السلام علیکم. حضرات گرامی وقدر، آپ نے 3 مولویوں کی فون پر جو میری بات ہوئی تھی، 2 سے میری بات ہوئی اور تیسرے سے ہمارے عزیزم قاری محمد نصر اللہ صاحب کی گفتگو ہوئی عبد الواحد قریشی سے. اب یہ تینوں، عبد الواحد قریشی اور عبد الحق خان بشیر اور مولوی طالوت صاحب، یہ تینوں کہتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یعنی کہ میلاد شریف کی خوشی میں روزہ رکھنا اور نوافل پڑھنا اور صدقہ خیرات کرنا، یہ تینوں کہہ گئے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور ان تینوں نے ابو ایوب صاحب کے جو مناظرہ کوہاٹ کے اندر جو دعویٰ لکھ کر دیا تھا اس کے اوپر پانی پھیر دیا ہے. یہ تو ابو ایوب صاحب سنیں گے تو ان کو خوب مزہ آئے گا. تو ان تینوں مولویوں نے ابو ایوب صاحب کے دعوے کے اوپر پانی پھیر دیا ہے، کہا کہ یہ کوئی دیوبندیت نہیں ہے، یہ بدعت ہے. اور عبد الواحد قریشی جان چھڑانے کی خاطر یعنی کہ سوال کیا قاری نصر اللہ صاحب نے آگے سے کہتا ہے کہ نور مجسم فلاں 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 فلاں، یعنی کہ بات کو الجھانا چاہتے ہیں. ان کا مقصد یہی، ابو ایوب صاحب کا یہی مقصد ہے. جب بھی اس کو میں نے فون کیا تو یہ بات کو الجھا کر دوسری جانب چلا جاتا ہے، یعنی کہ اصل بات کی طرف آتا بھی نہیں ہے.